خواتین و حضرات، ان دنوں اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک بڑی خونخوار قسم کی جنگ فلسطین کے اندر جاری ہے، اور اس جنگ کے اندر جو گوریلا وارفیئر کی ٹیکٹکس حماس یوز کر رہا ہے، یہ آنے والے کئی سالوں تک، کئی ڈیکیڈز تک ملٹری اکیڈمیز میں پڑھائی جائے گی، کیونکہ ایک نئے قسم کی گوریلا وارفیئر کا سامنا اس وقت اسرائیلی فورسز کو ہے، اور اس وجہ سے ان کا جانی نقصان اب تک بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ بظاہر اسرائیلی فورسز جو ہے وہ 12-13 گنا بڑی ایک قوت ہے حماس سے، لیکن اس کے باوجود بھی سیویلین کیجوالٹیز کو اگر آپ سائیڈ پہ رکھیں تو جو ڈائریکٹ ملٹری ٹو ملٹری کانفلکٹ ہے اس میں حماس کا پلڑا بھاری ہے، اور اب تک بڑا انہوں نے جانی اور مالی نقصان اسرائیلی فورسز کو دیا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو صاحب، جن کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ جنگ اصل میں انہوں نے خود جان بوجھ کے شروع کروائی ہے، یعنی اس کو ڈریگ انہوں نے کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اسرائیل کے اندر اس جنگ سے پہلے بھی 35 ہفتے تک ان کے خلاف بڑے زور و شور کے ساتھ مظاہرے ہوئے، اور اسرائیلیوں نے ان کو کہا کہ آپ اسٹیپ ڈاؤن کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز سے ڈسکوالیفائی ہونے سے بچنے کے لیے جوڈیشری کو ایک طرح سے انہوں نے ختم ہی کر دیا تھا۔ کچھ ایسے قوانین اپنی پارلیمنٹ میں انہوں نے پاس کیے جس سے جوڈیشری ایک طرح سے ربر اسٹیمپ ہو گئی۔ قوانین کچھ اس طرح کے تھے کہ جوڈیشری کا فیصلہ پارلیمنٹ اوور ٹرن کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جوڈیشری اسرائیل کی کسی پولیٹیشین کو سزا دے دے تو وہ صرف ایک قانون پاس کروائے گا پارلیمنٹ سے اور دودھ کا دھلا ہو جائے گا اگین، یعنی وہ انٹچیبل ہو جائے گا۔ اب اس کو لے کر اسرائیل کے اندر بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، تو وہ ان پاپولر پہلے سے ہی تھا، لیکن اس کے بعد حماس کا اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے ان کے اوپر، اور اس حملے نے تو نیتن یاہو صاحب کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی، کیونکہ نیتن یاہو نے یہ پرسیپشن بنائی ہوئی تھی کہ وہ سب سے زیادہ تگڑا لیڈر ہے، اور وہی صرف ایران کو ریزسٹ کر سکتا ہے، وہی صرف دیگر جو تھریٹس اسرائیل فیس کرتا رہتا ہے ان کو وہی صرف ہینڈل کر سکتا ہے۔ لیکن اس حملے نے اس کے ان سارے دعووں کی کلائی کھول دی کہ یہ تو ٹھوس قسم کا لیڈر ہے۔ جب یہ حماس کو ہی قابو نہیں کر پایا، حماس اتنا بڑا حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ ایران کو کیا فیس کرے گا؟ تو اس کو لے کر ان کے پولیٹیکل کیریئر کے خلاف ملٹیپل تھریٹس جو ہیں وہ یہاں پہ اسرائیل کے اندر موجود ہیں، اور انہی سے بچنے کے لیے نیتن یاہو اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے تاکہ ایٹ دا اینڈ سم ہاؤ یہ وار ہیرو کے طور پر ایمرج ہو، حماس کی کچھ کیجوالٹیز ہوں اور فلسطینیوں کی کچھ جانی نقصان ہو، تو یہ وار کو وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنا مردہ پولیٹیکل کیریئر دوبارہ سے ریوائیو کر سکے۔ یہ ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی بات کر دی ایک اسپیچ کے اندر، اور وہ بڑی خطرناک بات ہے۔ انہوں نے حماس کو املکائٹس کہہ دیا، املکائٹس۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ واٹ از دس املکائٹ، تو یہ آج کا ایپیسوڈ اسی پہ ہے کہ املکائٹس ہے کیا اور نیتن یاہو کی یہ بات خطرناک کیوں ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ، انہوں نے رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو goal of war is to defeat the murderous enemy, ensure our existence in our land۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ the premier یعنی نیتن یاہو، the premier quotes the biblical injunction to remember what the Amalekites did to the Israelites. We remember and we are fighting. Netanyahu says the soldiers are part of a legacy of Jewish warriors that goes back 3,000 years. He stresses that they have one goal, to defeat the murderous enemy and to ensure our existence in our land۔ اب یہ املکائٹ کون ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ حماس کو یا فلسطینیوں کو املکائٹس قرار دینے کا جو دوسرا معنی ہے نا، اس کے اندر ایک معنی چھپی ہوئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جینوسائڈ، ان کی جینوسائڈ کرنی ہے ہم نے۔ اصل میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ املکائٹ ایک قوم تھی، انہی علاقوں کے اندر املکائٹس نامی ایک قوم رہتی تھی جس کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب اگر آپ عہد نامہ قدیم یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کا جو حصہ ہے بائبل کا، اس کی یہ ورس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ املکائٹس کے خلاف کتنی شدید نفرت ایک طرح سے پائی جاتی تھی اس زمانے میں۔ فرسٹ سیموئیل کی آیت ہے
کہ now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. उनको हुक्म दिया जा रहा है इजराइलियों को कि जाओ और किसी एक को भी नहीं छोड़ो. अमालेक जो कौम है किसी को नहीं छोड़ो, उनके बूढ़े बच्चे औरतें हत्ता कि इनके जानवरों को भी धपड़धूस कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो. तो नेतन्याहू जब ये कह रहा है ना कि ये अमालेक हैं फलस्तीनी, तो यहाँ पे एक तरह की जेनोसाइड की कॉल है और ये खतरनाक है. अब अमालेक की मैं थोड़ी सी आपको आज हिस्ट्री बताता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये बेवकूफ़ किस्म का शख्स जो आज बैठ के, ये 3000 साल पुराना किस्सा है. अमालेक जो कौम थी आज से 3000 साल पहले किसी वादियों में कहीं मतलब मौजूद रही होगी. तो आपको मैं बताता हूँ ये कौन है, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये जो बंदा बात कर रहा है ना, कोई तुक नहीं है, कोई लिंक नहीं है फ़लस्तीनियों का और अमालेक का. ये ऐसे ही बस पॉलिटिकली ये मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है अपनी पॉलिटिक्स को रिवाइव करने के लिए. अमालेक का किस्सा शुरू होता है 3000 साल पहले से. आप ये बात तो अक्सर मेरे से सुनते रहे हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि बानी समझे जाते हैं और फादर समझे जाते हैं तीनों इब्राहिमिक रिलीजन्स के, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, तीनों इब्राहिमी मज़हब हैं क्योंकि तीनों की लिंक हज़रत इब्राहीम से मिलती है. इनके 2 बेटे थे, 2 बीवियां थी इनकी, 2 बीवियों से 2 बेटे थे. हज़रत बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी ये इनकी बीवी थी, इनसे इनको औलाद थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, हज़रत इब्राहीम को. और दूसरी जो इनकी बीवी थी वो थी हज़रत बीबी सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, और इनकी जो औलाद थी उसको कहते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम. दोनों नबी थे, इस्माईल अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी नबी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नबी थे. अब होता यह है कि बनी इसराइल जो है वो तो इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं. यहाँ पे मैं अक्सर ये बात करता रहा हूँ. अब ये कहानी अमालेक की यहाँ से शुरू होती है, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से. अरब्स जो है ना, अरब हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से, ये याद रखिएगा. सो दे हैव नथिंग टू डू विद अमालेक. ये सारा का सारा जो किस्सा है इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से एसोसिएट किया जाता है बाइबल के अंदर. इसहाक अलैहिस्सलाम के फिर फर्दर 2 बेटे थे, दोनों जुड़वा थे. बकौल माहिर इजराइलियात के ये जूइश रबाइज हैं उनका नैरेटिव आपको बता रहा हूँ. इनके 2 बेटे थे. एक तो उनका बेटा जो था हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसको हम सब मुसलमान भी मानते हैं और ईमान भी लाते हैं उन पे, वो नबी थे, बहुत बड़े नबी. याकूब अलैहिस्सलाम से ही असल में बनी इसराइल की कौम है. याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं उन्हीं की नस्ल से बनी इसराइल है. उनका दूसरा नाम इजराइल कहा जाता है, तो इसीलिए इजराइली कौम को बनी इसराइल कहते हैं, यानी इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद. अब इजराइल अलैहिस्सलाम का जो दूसरा भाई था जो जुड़वा पैदा हुआ था उसका नाम था ईसो. ईसा नहीं, ईसो. और ये जो ईसो थे अंकल हो गए ना यहूदियों के, अंकल हो गए ना एक तरह से. देखे ना, ये हजरत याकूब की औलाद है तो याकूब अलैहिस्सलाम का भाई अंकल हो गया इनका. अब ईसो के जो बेटे थे उनमें एक बेटे का नाम था इलीफाज. ये उनके ईसो के बेटे का नाम इलीफाज यानी कजन हो गया बनी इसराइलियों का. वो जो 12 कबाइल थे, 12 कबाइल बनी इसराइल के असल में हजरत जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे उनकी नस्ल से 12 कबीले हैं. तो वो जो 12 बेटे थे उनके, जिनसे ये 12 नस्लें निकली हैं, 12 कबीले बनी इसराइल के निकले हैं, उनका जो कजन था ईसो का बेटा इलीफाज था. अब इलीफाज का जो बेटा था उसका नाम था अमालेक. ये उसका नाम था अमालेक. ये आपस में कजिन्स हैं सारे. अरब्स हैव नथिंग टू डू विद देम. अरब्स, एज आई टोल्ड यू, अरब्स जो है हजरत इस्माइल की नस्ल से. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दूसरा बेटा जो था हजरत इस्माइल, उसकी नस्ल से. तो ये अमालेक नहीं है अरब, ये सारे खुद ही हैं. ये हजरत इसहाक की औलाद के अंदर सारा कुछ हो रहा है. तो इलाफाज जो था उसके बेटे का नाम अमालेक था और उसी की नस्ल से एक कौम निकलती है बकौल इजराइली जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं. और ये कहाँ पर रहते थे? नगीव के बयाबान में. और नगीव का बयाबान आज के जो इजराइली है ना मौजूदा इलाका, फ़लस्तीन का इलाका, ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन, यहाँ पर नगीव का डेजर्ट है. यहाँ पर ये उनका घर था
بقول اسرائیلی ماہرین کے، کچھ ماہرین ان کے کہتے ہیں کہ مدائن کا جو علاقہ ہے ان کا سعودی عرب والوں کا، وہاں یا پھر یہ جو سینائی پیننسولا تھا، یہاں تک ہو سکتا ہے کہ ان کے علاقے کی ریچ ہو امالیک کے علاقے کی، لیکن اکثر خیال یہ ہے کہ یہ نگیو کے علاقے میں رہتے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ریڈ سی کراس کر کے آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس سے ان کو نکال کے لاتا ہے تو وہاں پر ان کی ایک جھڑپ ہوتی ہے، غالباً کسی علاقے کے اندر آنے سے ان کو روکنے کے لیے امالیک ان پہ حملہ کر دیتے ہیں کہ آپ ادھر مت جائیے، علاقے کی لڑائی تھی کوئی، تو اس پہ ایک جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں بنی اسرائیل شکست دے دیتے ہیں امالیک کو۔ ناؤ یو ٹیل می، اس سارے ایپیسوڈ میں عرب کدھر ہے؟ کدھر ہے عرب؟ عرب تو اسماعیل علیہ السلام والے ہیں نا، وہاں سے ہے نا وہ تو۔ یہ ادھر عیسیٰ کی جو اولاد تھی، جڑواں بھائی جو تھے ان کے، یعقوب علیہ السلام کے، عرب تو ان سے نہیں ہے، یہ تو خود اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے ساری کی ساری جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو نیتن یاہو آخر یہ مثال کیوں دے رہا تھا پھر حماس والوں کے لیے، اور خاص طور پر تب جب ان کو پتا ہے کہ اس میں جینوسائیڈ کا ایلیمنٹ ہے، تو یہ کیوں اس طرح کی مثال دے رہا تھا؟ کوئی مثال بنتی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہ صرف اور صرف اپنی خباثت کو اور یہ جو سٹیزنز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس جہالت کو کنسیل کرنے کے لیے ایک بہانہ گھڑا جا رہا ہے، مذہب کا اس کے اوپر ایک لیبل لگایا جا رہا ہے کہ یہ ہولی وار قسم کی چیز ہم لڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہولی وارز کے اندر، ہولی وارز کے بھی اصول ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب معصوم بچوں کو یا عورتوں کو یا بزرگوں کو ٹارگٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا، جوڈائزم بھی نہیں دیتا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ زائنزم اور جوڈائزم میں فرق ہے مترو۔ جوڈائزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود زائنزم، بالکل ویسے ہی جیسے میں کہتا رہتا ہوں ہندوتوا اور ہندوازم الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہندوتوا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہندوازم۔ جوڈائزم جو ہے نا، ان میں آنے والے جو پیغمبران ہیں ان پہ مسلمان برادری کا ایمان ہے، فلسطینیوں کا بھی ایمان ہے، فلسطینی بھی ان سے پیار کرتے ہیں، عرب بھی ان سے پیار کرتے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان۔ جو کوئی مسلمان بنی اسرائیل کے کسی ایک نبی کا انکار کرے تو جنت حرام ہو جاتی ہے اس پہ، کیونکہ اسلامی عقیدہ ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے، سب سے آپ نے نہ صرف ایمان لانا ہے بلکہ ان سے پیار بھی کرنا ہے۔ تو یہ کوئی تھیوری بیسیکلی نیتن یاہو کی بنتی ہی نہیں ہے اس حوالے سے، یہ صرف پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری جا کے چیک کریں گے تو امالیک جو ہے ان کا دور دور تک عربوں سے واسطہ کوئی نہیں ہے۔